اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ عزیزان محترم، خداوند متعال اپنے لاریب و بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی ایک نیکی کو لے کر آؤ گے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اگر کوئی ایک برائی کو لے کر آؤ گے تو اسے ایک برائی کے بدلے میں ایک سزا دے گا۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس میں ہے کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کو لے کر آؤ گے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا من فعل الحسنۃ یعنی نیکی کر کے آ جاؤ، یعنی نیکی کو انجام دینے کے بعد آئے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنۃ، نیکی کو لے کر آؤ گے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اس سے مراد عزیزان، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ فقط نیکی کرنا کافی نہیں ہے، فقط نیکی انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کو انجام دینے کے بعد اس کو کسی بھی نقصان سے بچا کر، حسد سے بچا کر، کینے سے بچا کر، تکبر سے بچا کر اسے باحفاظت قبر تک لے کر آؤ گے تو اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ مثال ایک دیتا چلوں عزیزان کہ علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، علم کے بارے میں غور و فکر کرنا، جستجو کرنا، تدبر کرنا، یہ ساری نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ نیکی اس وقت ہے جب یہ علم انسان کو کمال کی طرف لے جائے، حقیقی عاشق کی طرف لے جائے۔ جب یہ علم آپ کو کمال تک لے جایا جا رہے ہیں تو اس وقت یہ علم نیکی ہے۔ اگر یہ علم تمہیں کمال کی طرف نہ لے جائے، کمال کا راستہ نہ دکھائے، تو اس وقت یہ علم نہیں، علم نیکی نہیں، بلکہ یہ گمراہی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی یہ علم فقہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے تو کبھی یہ علم عرفان انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان، اس سے واضح یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس سے حسد کی طرف لے جائے، تکبر کی طرف لے جائے، کینے کی طرف لے جائے، تو اس وقت یہ علم نیکی نہیں، بلکہ وہ شخص گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ شخص نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے ہم، اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خود ہی کو پہچانے، پھر اس کے بعد دوسروں تک پھیلائیے، تو اس وقت یہ علم کمال کی راہ آپ کو دکھائیں گے۔ پھر اسی علم کے بدلے میں خداوند متعال قیامت کے دن اگر آپ ایک نیکی کر کے آؤ گے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک علم یعنی قرآن کا علم ہے، ایک حافظ ہے، وہ حفظ کرتا ہے، لیکن حفظ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر اسے دوسروں کو بھی حفظ کرانا، قرآن کو، وہ بھی قرآن مجید کو اگر حفظ کرائے تو اسے دگنا نیکی ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نیکی، یہ علم جو ہے، علم قرآن، حفظ قرآن جو ہے، اس وقت نیکی ہے جب انسان اس کی حفاظت کر کے، یاد کرنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد اسے یاد کر رکھیں اور ہمیشہ اپنے روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال کو جاری رکھے، تو اس وقت یہ حفظ انسان کی نیکی ہے۔ پھر قیامت کے دن اسی ایک نیکی کے بدلے میں خداوند متعال 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔